کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامات بھی ہیں؟ جی بالکل، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی با کمال شخصیت کے حامل تھے. آپ کی بہت سی کرامات ہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کرامت ہے. یہ حضور داتا صاحب کی کتاب ہے، یہ کشف المحجوب، یہ جو میرے پاس ہے اصحاف القرآن پبلیکیشنز کی ہے. اس کا صفحہ نمبر 128 ہے، جس میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے دارالخلافہ کے دروازے پہ تشریف لائے تو ایک بندے نے آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو بھوکا پیاسا ہے یا تجھ پر کوئی مصیبت ہے تو اس طرح بول رہا ہے؟ تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک تھالی لے کر، تشت لے کر اس میں چاندی رکھی جائے اور اس کو دے دیا جائے. جب اس کو چاندی دی تو وہ جو بندہ چند منٹ پہلے برا بلا کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ اتنے ظلم و ستم پر مجھے چاندی عطا فرمانے والا جو ہے یہ فرزند رسول ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے. اسی طرح یہ علامہ عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے شواہد النبوہ. اور علامہ جامی کون ہے؟ یہ پیج پہ لکھا ہوا ہے. علامہ جامی وہ ہیں کہ جو مدینہ شریف کے لیے جب روانہ ہوا کرتے تھے تو جس محبت کے ساتھ، جس الفت کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ، جس کیف اور سرور کے ساتھ وہ جایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی مدینہ کو خواب میں آ کر فرما دیتے تھے کہ جامی کو باہر ہی روک لو، اگر یہ مزار پر انوار پر آ گیا تو اپنے مزار پر انوار سے نکل کر مجھے اس کا استقبال کرنا پڑے گا. وہ علامہ جامی ہے. ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ. اس میں وہ لکھتے ہیں، اور اس کا جو پیج نمبر ہے وہ 302 ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے. 25 حج پیدل فرمائے آپ نے. تو جب آپ نے ایک مرتبہ حج کیا تو آپ کا پاؤں مبارک سوج گیا، ورم آ گیا. تو آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ گھر میں جب تم جاؤ گے تو جاتے ہوئے تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس کے پاس ایک تیل ہے، تیل لے لینا، وہ میں یہاں لگاؤں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جب اس غلام سے حبشی کی ملاقات ہوئی تو غلام نے بتایا کہ اس طرح تیل چاہیے. حبشی نے کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ مجھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. تو حبشی نے کہا کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے تو مجھے بھی کام ہے، مجھے بھی ان کے پاس لے چلو. چنانچہ جب وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کے پیٹ میں درد ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ اس کے گھر گئے، نہ یوٹیوب کا دور تھا، نہ سوشل میڈیا کا، نہ فیس بک، نہ واٹس ایپ، نہ ایمو، کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے لیے تو مجھ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہے وہ اللہ نے کرم کر دیا ہے، تو گھر میں جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا خوبصورت عطا فرمایا ہے. تو یہ آپ کی کرامت ہے کہ ابھی گئے بھی نہیں اس کے گھر، آپ نے پہلے وہاں پر کھڑے بتا دیا کہ گھر میں جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. اسی طرح یہ لکھتے ہیں اسی پیج پہ 302، یہ شواہد النبوہ کا جو پیج ہے نمبر 302 ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر کے لیے نکلے تو ایک ایسے باغ میں پہنچے جو خشک ہو چکا تھا، وہاں پر کوئی درخت نہیں تھا. پہلے کسی دور میں تھے، اس ٹائم وہ بالکل درخت نہیں تھے، وہاں پر کوئی پھلدار درخت، کوئی پودے، کچھ نہیں تھے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں پر باغ ہوتا، کھجور کے درخت ہوتے ہیں، ہم تازہ کھجوریں کھاتے تو کتنا مزہ آتا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم نے کھجوریں کھانی ہیں، یہ بتاؤ. انہوں نے کہا بالکل، دل تو کر رہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے. جب دعا فرمائی آپ نے تو اچانک زمین سے یہ کھجور کا پودا نکلا، پھر درخت بن گیا، اس کو شاخیں بھی لگ گئیں، کھجوریں بھی آ گئیں، کھجوریں پک بھی گئیں اور تر و تازہ کھجوریں بھی آ گئیں. فرمایا یہ لو جتنی مرضی کھجوریں کھاؤ. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ تو جادو ہے. تو آپ نے فرمایا جادو نہیں ہے، یہ حسن ابن علی کی دعا کا اثر ہے. تو یہ آپ کی دیکھیں کرامات ہیں جو داتا صاحب نے بھی بیان کی ہیں اور شواہد النبوہ میں بھی موجود ہیں. تو یہ ان پر اللہ کا بڑا فضل تھا، بڑا ان کا مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.